السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسا موضوع لے کر حاضر ہوئے ہیں جو اس معاشرے میں بہت سی غلط فہمیوں، اعتراضات اور شرعیت پر تنقید کا ذریعہ بنا ہوا ہے۔ سوال یہ ہے کہ نکاح کے لیے کوئی مخصوص عمر ہونی چاہیے یا صرف اور صرف بلوغت یعنی بالغ ہونا کافی ہے؟ تو آئیے قرآن، حدیث، عقل اور موجودہ معاشرے کے تجربات کی روشنی میں اس کو دیکھتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے اس چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیجئے اور لائک کر دیجئے اور آگے شیئر بھی کریے تاکہ اور لوگ بھی اس سے بہت فائدہ اٹھائیں۔ آج کل لوگ ایک سوال کرتے ہیں کہ مولانا صاحب، آج کل لوگ کہتے ہیں کہ کم عمر میں نکاح نہیں ہونا چاہیے بلکہ 18 سال یا اس سے بھی زیادہ عمر ہونی چاہیے تب جا کے وہ بندہ نکاح کرے، کیا یہ بات درست ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام ایک فطری دین ہے اور اس کی تمام تعلیمات انسان کی فطرت اور عمل اور ضرورت کے مطابق ہیں۔ اسلام نے نکاح کے لیے جو شرط رکھی ہے وہ یہ ہے کہ بلوغت یعنی جسمانی، ذہنی اور جنسی طور پر بالغ ہونا اس کا یہ کافی ہے اس کے لیے، تب جا کے وہ نکاح کر سکتا ہے۔ عمر کی کوئی حد نہیں ہے، چاہے اس کی 18 سال ہو، 15 سال ہو، 13 سال ہو، جتنے بھی ہو، بس بلوغت شرط ہے۔ جیسے ہی بچہ جوان ہو تو اس کا نکاح کر دینا چاہیے۔ اس کی دلیل قرآن پاک میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، اور یتیموں کو آزماتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔ یہ قرآن مجید میں یہ آیات خود اس بات پر دلیل ہے کہ نکاح کی عمر کا دار و مدار بلوغت پر ہے، نہ کہ کوئی طے شدہ عددی عمر پر۔ یعنی جیسے ہی بچہ جوان ہو، جیسے ہی بچہ بالغ ہو، اس کا نکاح کر دینا چاہیے، اس کے لیے کوئی عمر کی حد نہیں ہے۔ آئیے اس کو حدیث کی روشنی میں بھی دیکھ لیتے ہیں کہ حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نوجوانوں، تم میں سے جو نکاح کی استطاعت رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کرے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ یہ حدیث بھی اس بات پر دلیل ہے کہ بلوغت کے بعد نکاح کا حق حاصل ہو جاتا ہے۔ جیسا ہی بچہ بالغ ہو وہ نکاح کے قابل ہو جاتا ہے، اس کے لیے کوئی عمر کی حد نہیں ہے۔ آئیے اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں کہ جو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت ہوا جب ان کی عمر بالکل چھوٹی تھی۔ یہ نکاح نہ صرف شرعی تھا بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بھی اسے فخر سے بیان کیا اور فخر سے بیان کرتے تھے۔ آج کل بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس زمانے کی بات ہے، لیکن سوال یہ ہے کیا فطرت بدل گئی یا شریعت بدل گئی؟ بات صرف اتنی ہے کہ آج ہم مغرب کی ذہنی غلامی قبول کر رہے ہیں۔ ان کو دیکھتا ہوا ہم جو وہ کر رہے ہیں ان کو ہم دیکھ رہے ہیں، ہم بھی اپنے اندر وہی چیز لانا چاہتے ہیں۔ اب ملک پاکستان میں جو یہ 18 سال کی عمر کا جو قانون بن رہا ہے، یہ باہر ملکوں کو دیکھ کر بنایا جا رہا ہے۔ ہمارے شریعت اسلام، ہمارا ملک اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ عمر کا قانون بنا کر بس اسی 18 سال کی عمر پر بھی اس کی شادی ہوگی۔ اس سے 18 سال سے عمر اوپر ہو تو لڑکی کی شادی یا لڑکے کی شادی ہو سکتی ہے، اگر کم ہو تو شادی نہیں ہو سکتی۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ بس جو نکاح کی عمر ہے وہ صرف بلوغت ہے، پھر چاہے وہ 12 سال میں ہو، 13 سال میں ہو، 14 سال میں ہو، 15 میں ہو، 17، 18، جب بھی ہو اس کا نکاح کر دینا چاہیے۔ یہ قانون بنانا یہ سراسر غلط ہے۔ اب آتے ہیں کہ اس موجودہ معاشرے کا اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ آپ ذرا معاشرے کی طرف دیکھیے، نوعمر بچوں کو موبائل دے دیے گئے ہیں، سوشل میڈیا نے بچوں کی معصومیت چھین لی ہے۔ 10 سے 14 سال کی عمر میں بچے زنا، عشق اور غلط کاریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ یہ سب کس کا قصور ہے؟ لیکن نکاح کی بات آئے تو کہا جاتا ہے کہ ہو چکے ہیں، اب ان کا نکاح کر دینا چاہیے۔ یعنی 14 سال کی عمر میں ان کے ہاتھ میں اگر ہم موبائل دیتے ہیں، وہ موبائل چلا رہا ہے، عشق معشوقی میں وہ پڑا ہوا ہے، غلط کاریوں میں وہ پڑا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نکاح کے قابل ہو گئے۔ اب اپنے اولاد کا آپ کو نکاح کر دینا چاہیے، نہ کہ ہم حکومت کے انتظار میں رہیں کہ بچہ یہ 18 سال کی عمر کو پہنچے گا تب جا کے اس کا نکاح کریں گے، ورنہ نہیں کریں گے۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ اب اس سے پہلے جو وہ گناہ کرے گا اس گناہ کا وبال اس کے والدین پر ہے۔ آج کل کی نوجوان نسل ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ
مطلب ان کی عمر بہت زیادہ ہو جاتی ہے، لیکن والدین کو فکر نہیں ہے ان کی کہ وہ ان کی شادیاں کریں، ان کے کوئی اچھا سا رشتہ دے کر ان کو بیاہ دیا جائے، لیکن ایسے نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، ہمارے معاشرے میں غلط کاریاں پھیل رہی ہیں، ہمارے معاشرے میں فحش چیزیں پھیل رہی ہیں، بے حیائی پھیل رہی ہے، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو غلط کاریوں اس غلط کام کی وجہ سے غلط کاریاں ہمارے معاشرے میں پھیل رہی ہیں، جس کا وبال ہم پر پڑ رہا ہے، سب پورے معاشرے پر پڑ رہا ہے اس کا وبال۔ آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیں کہ کون سے ایسے واقع ہوئے ہیں جس کا وبال اسی غلط فہمی کی وجہ سے ہوا ہے کہ ان کی ٹائم پر ان کی شادی نہیں ہو رہی، ٹائم پر ان کی شادی نہیں کرائی جا رہی، اور بچے اس مطلب ٹائم پر شادی نہ ہونے کی وجہ سے غلط کاریوں کے پیچھے وہ پڑ چکے ہیں، اب ان کو نکالنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اب بھی حل ہے کہ ان کی شادیاں کرا دی جائیں اور ان کو کنٹرول کیا جائے، شادی ہی اس کا کنٹرول ہے، اس غلط چیزوں کا شادی کنٹرول ہے، اور کسی چیز سے بھی یہ کنٹرول نہیں ہو سکتی یہ چیز۔